تو میری علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اپنی مسجدوں میں اپنے مصلیوں پر محنت کرو. ایک سرسری درس قرآن ہو گیا, ایک ٹک باکس کی شکل ہو گئی, نہیں, دل لگا کر آنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے کہو کہ اللہ اس درس کے ذریعے مجھے بھی اپنی ذات سے جوڑ دے اور تیرے بندوں کو بھی اپنی ذات سے جوڑ دے. عرب ممالک میں سے کسی ملک میں ابھی گزشتہ 20, 25, 30 سال پہلے ایک عالم گزرے ہیں, اس وقت مجھے ان کا نام مستحضر نہیں ہے, تو وہ فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے. تو فجر کے بعد درس دیتے تھے, تو فجر کی نماز میں وہ درس دیتے تھے, تو فجر کی نماز کے بعد پوری مسجد بھر جاتی تھی. اور درس کے دوران, نماز میں نہیں, نماز میں تو بہت مجمع, لیکن درس کے دوران جب سب قریب آ جاتے تھے پھر بھی ٹریفک رک جاتی تھی روڈوں پر, اڑوس پڑوس کے روڈوں پر, اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ان کا درس ہوتا تھا. تو جو نو عمر نوجوان علماء تھے, یہ بالکل ٹریڈیشنل پرانے مزاج کے عالم, نو عمر نوجوان علماء کی نظریں جو ہے اسباب کی طرف جاتی ہے کہ دین ٹویٹر کے ذریعے پھیلے گا, اور پرانے علماء دین اخلاص کے ذریعے پھیلے گا, دین اخلاص کے ذریعے پھیلے گا. تو محنت کرتے تھے دل پر. تو ان سے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ ظہر کے بعد درس دیتے ہیں, عشاء کے بعد درس دیتے ہیں, اور مجمع اتنا نہیں ہوتا, فجر کے بعد درس دیتے ہیں اور مجمع اتنا ہوتا ہے. تو کہا کہ بس بھائی اللہ کا فضل ہے میرے اوپر, ایسے ٹالتے رہے. لیکن جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس درس کی تیاری کے لیے میں تہجد کے لیے اٹھ کر روزانہ تہجد کی نماز میں اتنے پاروں کی تلاوت کرتا ہوں اس درس کے لیے. تو رات کو سونے سے پہلے علمی تیاری کرتا ہوں کہ تفسیروں کو دیکھ کر, اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر عملی تیاری کرتا ہوں. عملی تیاری, صرف علم سے کام نہیں بنتا جب تک دل نہ ہو. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مجمع تم دیکھتے ہو اور یہ جو کشش دیکھتے ہو, اس کے پیچھے میری رات کی تہجد ہے. اس رات کی تہجد, تو تہجد میں اٹھتے تھے اور لمبا قرآن پڑھتے تھے, اور پھر اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے بندوں کو مائل فرما دے اس مجلس کی طرف, اس درس کی طرف. بیان مقصود نہ ہو, پروگرام مقصود نہ ہو. آج کل بہت سارے پروگرام جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں. اب میرے بھائیوں, حقیقت جو ہے یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. ارے حالات اس قدر بگڑ رہے ہیں اس لیے کہ دل پر محنت نہیں. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنون باقی نہیں ہے, صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. یہ اندر کی مایا ختم, اندر کھوکھلا پن. باہر بہت کچھ نظر آتا ہے, باہر امامہ بھی نظر آتا ہے, باہر شیروانی بھی نظر آتی ہے, باہر بہت بڑا سٹیج بھی نظر آ رہا ہے, باہر بہت بڑا مجمع بھی نظر آ رہا ہے, باہر اچھے سپیکر نظر آ رہے ہیں جو لبھاتے ہیں سب کے دلوں کو. لیکن میرے بھائیوں, اندر کی مایا لٹ گئی, اندر کی مایا لٹ گئی. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, لگاتا تھا تو جب نعرہ, صرف ایک اللہ اکبر کی صدا ایسی بلند ہوتی تھی کہ خیبر کا دروازہ کھل جاتا تھا. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زمین پر تو ہم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے, لیکن ہم نے سمندر کو بھی نہیں چھوڑا, اپنے گھوڑوں کو سمندر میں بھی ڈال دیا. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو میرے بھائیو, یہ اس پر جب محنت ہوتی ہے تو میری اکابر تو اکابر ہے, اکابر اپنے دلوں کو بنا چکے ہیں, وہ میرے مخاطب نہیں, میرے وہ علماء سے میں مخاطب ہوں جو میرے چھوٹے بھائیوں کی مانند ہے, جو میرے بیٹوں کی مانند ہے, ان کی خدمت میں. اور میں بہت امت ترس رہی ہے, امت تڑپ رہی ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی امت کے دلوں میں دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کا جذبہ ہے. ان کو کوئی چلانے والا چاہیے, ان کی قیادت کرنے والا چاہیے, ان کو محبت کے ساتھ گلے سے لگانے والا چاہیے.
ان کا دکھ درد سننے والا چاہیے. جس کرب و بے چینی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، لوگوں کی قلوب کی مایا لٹ گئی ہے، اس لیے ہر شخص بے قرار ہے، ہر شخص پریشان ہے. یہ ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر کہ ہمیں کوئی ملے جو ہمیں گلے لگائے اور ہمیں اللہ سے جوڑے. ابھی بھی زمین بہت ہی ہموار ہے میرے بھائیوں. پروگراموں میں دیکھو نوجوان کتنے ہوتے ہیں، انگلش کے پروگرام میں تو ہوتے ہی ہیں، اردو کے پروگرام میں دیکھو کہ نوجوان کتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں. قیامت کے دن ہمیں سوال ہوگا. ایک درد ہو کہ جمعہ کا مجھے بیان کرنا ہے، جمعہ کا خطبہ دینا ہے. ایک درد ہو کہ مجھے درس قرآن کرنا ہے. میں کیسے لوگوں کو جوڑوں؟ میں میرے نوجوان شاگردوں سے، مجھ سے جنہوں نے پڑھا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں عار محسوس مت کرو کہ میں کہوں کسی کو کہ میرے درس میں آ کر بیٹھا کرو. میں نے کہا دعوت و تبلیغ والوں کی طرح راستے میں کسی کو ملو تو کہو تم کہ بھئی ہر جمعہ کے دن میں کچھ بات کر دیا کرتا ہوں، آپ بھی بیٹھا کرو. آپ بھی بلاؤ ان کو، بلاؤ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بلاؤ، اپنا مجمع بڑھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے یہ کام کہ میں خود اپنے مجمع میں کسی کو بلاؤں، یہ جو یہ بھی ایک ایگو ہے. اس ایگو کو اللہ کے لیے توڑو. بے ریش کو بھی ملو، شراب پینے والے کو بھی ملو، ڈرگ میں مبتلا کو بھی ملو، احترام سے ملو، محبت دو اور جوڑو. کسی طرح کسی بھی عنوان سے وہ اللہ سے جڑا رہے، کسی بھی عنوان سے، ذکر کے عنوان سے جڑا رہے، دعا کے عنوان سے جڑا رہے، تبلیغ کے عنوان سے جڑا رہے، بیعت کے عنوان سے جڑا رہے، مدرسے کے عنوان سے جڑا رہے، جمعہ کے عنوان سے جڑا رہے، کسی بھی عنوان سے اللہ سے جڑا رہے. بس اللہ سے جڑا، اللہ سے جڑا رہے. ورنہ کفر و الحاد کی ہوائیں اور آندھیاں بہت تیز چل رہی ہیں میرے بھائی. آئندہ 5-10 سال میں کیا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے. ہواؤں کے اس رخ کو پھیرنے کی ضرورت ہے، اور پھیرنے کے لیے یہی علم حاصل ہو. علم حاصل کرنے کے بعد ہم پورا مجاہدہ کر کے اپنی زندگیوں میں اس علم کو لائیں، اور یہ علم اس روئے زمین پر رہنے والے ایک ایک مسلمان اور ایک ایک انسان تک کیسے پہنچ جائے، اس کا اندر سے جذبہ ہو. اور عملی طور پر ہم یہ نہ کر سکیں تو اندر اگر جذبہ ہوگا تو راتوں کو اٹھ کے دعا کرے گا کہ یہ اللہ تیرے اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے. دکھ ہونا چاہیے. سنیچر کی رات کو جب بیانوں سے فارغ ہو کے گزرتے ہیں، عموماً رات کو 12 بجتے ہیں، 1 بجتے ہیں، اور ادھر لوگ کلب میں جا رہے ہیں، لوگ کلب سے نکل رہے ہیں، تو دیکھ کر کے دل روتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کتنے مسلمان ہوں گے، اس میں کتنے مسلمان ہوں گے. اور آج سنیچر کی رات پتہ نہیں کن کن گناہوں میں یہ مبتلا ہوں گے، اور پتہ نہیں ان میں سے کس کی روحانی موت واقع ہو رہی ہوگی، اس میں کس کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہوگا، پتہ نہیں ان میں سے کس کی موت کس حالت میں آ جائے. میں نے خود اپنی اس عمر میں دیکھا، واقعات دیکھے انگلینڈ کے. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بھی ہو کہ نوجوان لڑکا رات کو گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا. پوری زندگی کسی کو پتا نہیں چلا، لیکن موت نے اس کے گناہ کو ظاہر کر دیا. پتا بھئی یہ کون ہے، یہ لڑکی اس گاڑی میں کون ہے. جب ماں باپ پہنچے وہاں، بھئی یہ لڑکی کون ہے، ہم تو نہیں جانتے. اس کو پتا چلا کہ گرل فرینڈ ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ گھومتے ہوئے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکا بھی مسلمان اور لڑکی بھی مسلمان، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکا مسلمان لڑکی غیر مسلم، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکی مسلم اور لڑکا غیر مسلم. موت کا فرشتہ جب آتا ہے دبوچ لیتا ہے. تو میرے بھائی یہ نہیں کہ اسماعیل بھائی کا مسئلہ ہے، وہ ان کے بیٹے کو وہ جانے، یہ ہارون بھائی کا مسئلہ ہے، اور یہ مفتی اسامہ کا مسئلہ ہے، یہ مفتی اکرام الحق صاحب کا مسئلہ ہے، وہ امام ہے وہ جانے، یہ ان کے شاگرد. نہیں میرے بھائی، امت کا ایک فرد بھی اللہ سے ٹوٹا ہوا نظر آئے تو دل میں دکھ ہونا چاہیے کہ اللہ کا بندہ ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کا بندہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کا بندہ اپنے خالق سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کا بندہ اپنے مربی اور اپنے محسن اور اپنے منیم سے ٹوٹا ہوا ہے. میں کیسے اسے جوڑ دوں. لیکن نہیں میرے بھائیو، ہماری ساری محنتیں رسمی جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. دعوت و تبلیغ میں بھی جو مخلصین ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم میں سے اکثر، جن میں بھی شامل ہوں، ایک رسمی روٹین ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ کہ بھئی یہ ہماری روٹین ہے کہ 3 دن کے لیے نکل گئے، یہ ہماری روٹین ہے کہ 40 دن کے لیے نکل گئے. تقریر کرنے والے یہ ہماری روٹین ہے کہ جمعے کے دن کسی موضوع پر کوئی تقریر کر دی. درد ہو میرے بھائیو،
درد حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو امت کی خاطر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. کیا ان کے پاس کوئی کم دین تھا, کم علم تھا؟ اگر وہ پڑے رہتے راتوں کو آرام سے کہ بھئی میری جنت تو سیکیورڈ ہے, نہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. کس کی خاطر؟ امت کی خاطر. اور جب ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ رات کو سوتے نہیں, الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں بستر پر, بستر سے اٹھ کر ٹہلتے رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر تجھے پتا چل جائے تو جاگنے والا ایک نہیں رہے گا, جاگنے والے دو ہو جائیں گے. اگر تیرے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میں کیوں تڑپ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہونے کے باوجود بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے دعا کرتے تھے, اٹھ اٹھ کے, روزانہ, ایک رات نہیں, روزانہ, ہر رات اٹھے پوری زندگی میں اور اللہ سے دعا کی امت کے لیے. اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے آرام سے بیٹھے نہیں رہیں گے, بلکہ امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, امتیوں کے لیے دعا کریں گے. وہاں تمام انبیاء, حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پل صراط پر گزرنے کے وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ رب سلم, رب سلم, اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو گزار دے. وہاں بھی فکر کریں گے.